ظاہر ہے آخری جملے میں یہ سارے آپ حوالے بھی دے رہے ہیں، مجھے بولنے دیں. ریفرنس. آخری جملے یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی مشرکین عرب نے، صلح حسن اسی دن منسوخ ہو گئی تھی جب اپنے بیٹے کو جانشین مفتی بنایا. فضل سبحان صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں. مفتی صاحب منسوخ ہو چکی ہے صلح. جو کچھ ہم سن رہے ہیں اور کانوں کو کربلا یقین نے نہیں آتا. قیامت تک کے لیے صلح حسن کو منسوخ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں صلح منسوخ ہو چکی ہے، شرائط پہ عمل درآمد نہیں ہوا. آپ ذرا بیان فرمائیں. اور پھر جھوٹی روایتیں پیش کر کے ایک ماحول بناتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ صحیح الاسناد صحیح الاسناد، پمفلٹ کے شروع میں بھی اور ہر صفحے پہ صحیح الاسناد کی پٹی چل رہی اور نیچے گپیں بھی چل رہی ساتھ ساتھ. صحیح حدیثوں میں جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ملا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یا بریکٹیں لگائی جا رہی ہیں. بریکٹیں لگا کر اور جھوٹی روایتیں پیش کر کے. مثال کے طور پر یہ بھائی بھی مجھے پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ صلح حسن کی شرطیں کون سی تھیں، بتائیں جی. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی تھی کچھ شرطیں تھیں جن کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان پر عمل کیا نہیں، ان پر عمل نہیں کیا، بدعہدی کر دی. میں نے کہا لاؤ سند لاؤ کہاں ہے. اچھا انجینئر صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس کی کوئی صحیح سند دنیا میں موجود نہیں ہے. انہوں نے کیا چالاکی کی ہے، اچھا اوپر ہر صفحے پر وہ جو پمفلٹ انہوں نے لکھا ہے نا 72 احادیث شہدائے کربلا کی یاد میں، تو اس کے ہر پیج پہ اوپر پٹی چل رہی صحیح الاسناد احادیث ہیں. تاریخ کی جھوٹی من گھڑت ضعیف کمزور روایتوں سے یہ پمفلٹ پاک ہے اور اس فتنے سے بچنا ہے تو اس پمفلٹ کو پڑھو. یہ دعوت ہر پیج پہ ہے. اور اسی پمفلٹ کے اندر یہ بات درج ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جو شرطیں رکھی تھی نا، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اپنے بعد کسی اور کو آپ نے نامزد نہیں کرنا. اپنے بعد آپ نے کسی کو نامزد نہیں کرنا، یہ شرط تھی. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ شرط توڑ دی کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا. اس کی کوئی صحیح سند دنیا میں موجود، یہ اتنی بڑی گپ ہے، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی اللہ کی قسم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس پر عمل کر کے دی. ایسی کوئی بات کوئی شرط نہیں تھی. اب صحیح الاسناد کا جو ایک پروپیگنڈا ہے اس کے تحت جو لوگوں کو جھوٹ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں نا دھڑا دھڑ، اس میں سے یہ بھی ایک جھوٹ ہے. لوگوں کو بتاتے ہیں جی یہ لوگ بے سند باتیں بتاتے ہیں، ہم صحیح الاسناد بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صلح حسن کی جو شرائط صحیح الاسناد پیش کر. اب کیا کہتے ہیں جی فتح الباری میں لکھی ہوئی ہیں یہ شرطیں. اور بھائی فتح الباری میں اور بہت کچھ لکھا ہوا، آپ مانتے ہو فتح الباری کی ہر بات کو؟ جب آپ کا نعرہ یہ ہے کہ صحیح الاسناد، اور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور صرف نعرہ نہیں عمل بھی ہونا چاہیے، تو صحیح الاسناد لے کے آئیں. ایسی کوئی شرط صحیح سند سے دنیا میں ثابت نہیں. اب پروپیگنڈا یہ ہے کہ جی بدعہدی کر دی اور جو صلح حسن کی شرائط تھیں انہیں پامال کر دیا، وہ شرائط بعد میں ان پر عمل نہیں کیا. حالانکہ اللہ کی قسم ایسی کوئی شرط وہاں پاس ہوئی نہیں، پیش بھی نہیں ہوئی، پاس ہونا تو دور کی بات، ایسی شرط رکھی بھی نہیں گئی. اس طرح کے پروپیگنڈے پھر کیے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو ہماری دعوت فکر ہے کہ آپ لوگ علماء سے رابطہ رکھیں اور علماء سے پوچھیں کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے. اچھا یہ جو صلح حسن کی شرائط کا افسانہ ہے یہ سراسر تاریخی ہے، اس کو اپنا دین ایمان سمجھ کر آگے پھیلا رہے ہیں صحابہ کرام سے بدزن کرنے کے لیے.